اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 17، فصل 7، عیسائیت بعثت خاتم النبیین کے بعد۔ الہامی کتب کے حامل ہونے کے لحاظ سے یہودی اور عیسائی دونوں گروہ اسلام سے اقرب ہونے چاہیے تھے، لیکن اصلاً ان کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ خصوصاً عیسائیوں کا تعلق تو دو وجوہ سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے تھا۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت مسیح علیہ السلام کے مابقا کام کی تکمیل کا ذریعہ تھی۔ دوسرے یہ کہ یہودیوں سے کہیں بڑھ کر عیسائیوں کے مذہبی نوشتوں میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیشگوئیاں موجود تھیں، جن کو جاننے والے بعض لوگ نبی آخر الزماں کے منتظر تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں مشہور عیسائی بزرگ ورقہ بن نوفل بھی شامل ہیں۔ پھر یہ بھی دلچسپ امر ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کو عیسائیوں سے متعدد معاملات ایسے پیش آئے جن کی بنا پر عیسائیوں کا رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق مختلف ہونا چاہیے تھا، لیکن یہودیوں کی یہودیت اور عیسائیوں کی عیسائیت مسلمانوں کے حق میں ایک ایسا خلیج بن گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور مسلمانوں کے بہترین رویے کا جواب شدید عناد سے دیا گیا، اور اس عناد کی تکمیلی صورت حروب صلیبیہ ہیں۔ اور حروب صلیبیہ کے بعد ملت اسلام کے خلاف یہودیوں سمیت عیسائیوں کی عالمگیر پالیسیاں نہایت درجہ مکروہ رہیں۔ ان تمہیدی اشارات کے ساتھ عنوان سے متعلق ضروری واقعات و احوال پیش کیے جاتے ہیں۔ مرتبین، ورقہ بن نوفل کی تصدیق نبوت۔ حاشیہ مرتبین، ورقہ بن نوفل سے پہلے بعض تاریخی روایات کے بموجب بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آثار نبوت کی جھلک پائی۔ اس سلسلے میں ابن خلدون نے یہ لکھا ہے، جب آپ نے 12 برس کے ہو کر 13ویں سال میں قدم رکھا تو ابو طالب کے ہمراہ شام کی طرف سفر کیا۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آثار نبوت دیکھ کر اپنی قوم کو طلب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے ان کو مطلع کیا، جس کا قصہ کتب سیر میں موجود و مشہور ہے۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد ابن اسد بن عبد العزیٰ کا تجارتی سامان لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ شام میں تشریف لے گئے۔ نستورہ راہب کی طرف جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اس نے آپ میں شان نبوت دیکھ کر میسرہ کو آپ کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کل واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اردو ترجمہ تاریخ ابن خلدون، جلد اول، از علامہ حکیم احمد حسن عثمانی، صفحہ 35۔ یہ روایت تاریخی تحقیق کے لحاظ سے وقت حاصل کر سکے یا نہ کر سکے، جیسا کہ مؤلف رحمۃ للعالمین سرے سے اس واقعے کی صحت سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ترمذی کی جس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اس میں دوسری غلط باتیں مذکور ہیں جن پر علامہ ابن قیم نے گرفت کی ہے۔ مجرد یہ بات بعید از امکان نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے، وجاہت اور شخصیت کو دیکھ کر
کوئی شخص یہ رائے قائم کرے کہ جس نبی موعود کا تصور قدیم نوشتوں میں پایا جاتا ہے وہ یہی ہستی ہے، 2 عیسائی راہبوں بحیرہ اور نستورہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آثار نبوت محسوس کر لینا عیسائیوں کے لیے کسی نہ کسی درجے کی ایک حجت بھی ہے۔ عیسائی اگر اپنے 2 راہبوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آثار نبوت محسوس کرنے کی روایت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر انہیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ کسی ہونے والے نبی کو جس پر وحی آنے والی ہو کسی غیر نبی کی طرف سے کار نبوت کے متعلق کچھ سکھانے پڑھانے کی احتیاج نہیں ہو سکتی۔ بحیرہ راہب کی روایت پر عیسائیوں نے ایک غلط بحث کا جو محل کھڑا کیا ہے اس کی تردید مولانا مودودی نے یوں کی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بچپن میں جب بحیرہ راہب سے ملے تھے اس وقت یہ سارے مضامین تم نے سیکھ لیے تھے، اور نہ یہ کہا کہ جوانی میں جب تجارتی سفروں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبوں اور یہودی ربیوں سے یہ معلومات حاصل کی تھیں، اس لیے کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم تھا۔ یہ سفر اکیلے نہیں ہوئے تھے، ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان میں کچھ سیکھ آنے کا الزام ہم لگائیں گے تو ہمارے اپنی ہی شہر میں سینکڑوں زبانیں ہم کو جھٹلا دیں گی۔ اس کے علاوہ مکے کا ہر عام آدمی پوچھے گا اگر یہ معلومات اس شخص کو 12-13 برس کی عمر ہی میں بحیرہ سے حاصل ہو گئی تھیں یا 25 برس کی عمر سے جب کہ اس نے تجارتی سفر شروع کیے تھے حاصل ہونی شروع ہو گئی تھیں، تو آخر یہ شخص کہیں باہر تو نہیں رہتا تھا، ہمارے ہی درمیان رہتا بستا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ 40 برس کی عمر تک یہ سارا علم ہم سے چھپا رہا؟ غار حرا میں فرشتے سے پہلی ملاقات کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے اور کانپتے گھر پہنچے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسکین دی، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانۂ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایہ انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ عیسائی سلطنت میں مسلمانوں کی ہجرت اولیٰ۔ مکہ میں حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب
45 عام الفیل 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ حبش کی عیسائی سلطنت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کشادہ دلی سے کلمات تحسین کہے ہیں، اور وہاں کے حکمران کی انصاف پسندی کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو حبشہ میں ہجرت کرنے کا یہی ایک واقعہ اس بات کو کافی تھا کہ عیسائیوں کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ بہترین صورت میں استوار ہوتے، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے تعصبات کی دیواریں کھڑی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کے بندرگاہ پر ان کو بروقت حبش کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ حبشہ کے عیسائی بادشاہ کی حق پسندی۔ آگے چل کر ہجرت حبشہ کا واقعہ تفصیل سے آئے گا، یہاں صرف یہ بیان کرنا مطلوب ہے کہ مسلمان مہاجرین کے خلاف جب ان کے تعاقب میں آنے والے مشرکین مکہ کی سفارت نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور دعوت پر انہوں نے اعتراض اٹھائے تو عیسائی بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کلام کا کوئی حصہ سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ یوں تو مکہ کے مسلم مہاجرین جس بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تھے اس نے مسلمانوں کے عقیدہ و موقف کی توثیق کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ اس لحاظ سے شاہ نجاشی کا موقف اقرب اسلام تھا۔ بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو مکاتیب کے ذریعے دعوت اسلام دی تو ایک نامہ مبارک بادشاہ حبش کو بھی روانہ کیا جس کا نام اسہمہ بن الجز تھا۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور جواباً خط لکھا۔ رحمت للعالمین از قاضی سلمان منصور پوری، جلد اول، صفحہ 209 تا 212 مرتبین۔ مکہ کی اس سفارت نے حبشہ کے درباری مذہبی پیشواؤں کو رشوتیں دے دلا کر اپنے ساتھ ملایا۔ اگلے دن دربار میں عمرو بن العاص نے یہ سوال اٹھایا، ذرا ان لوگوں کو بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا اور عمرو بن العاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر ابن ابی طالب نے اٹھ کر بلا تامل کہا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔